رمضان المبارک کے اندر جو ہم اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے کھانے میں، افطار میں، سحری میں، گھر کے کھانے میں، گھر کے اخراجات میں، کپڑوں میں، کسی غریب کی مدد کرنے میں، دوستو تو جانتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے۔ دیکھیے، آپ پورا سال خرچ کر رہے ہیں اپنے اوپر، ٹھیک ہے، کھا رہے ہیں، تو یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب رمضان المبارک میں خرچ کرتا ہے نا، تو اس کا خرچ کرنا گویا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو۔ مان کے چلیے آپ گھر کے اندر اچھی اچھی چیزیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھر والوں پہ، فیملی پہ خرچ کر رہے ہیں، تو اب یہ خرچ کر کے آپ خود کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ایسے لکھا جائے گا جیسے آپ نے خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کو خوش آمدید، کہ اس مہینے میں ہمارے لیے بھلائی بھلائی ہے، چاہے وہ دن کا روزہ ہو یا شب کا قیام ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں خرچ کرنا ایسا ہے کہ جس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہو، یعنی جہاد میں خرچ کر دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ دوستو، تو اس مہینے میں خرچ کیجئے، جتنا زیادہ ہو سکے، کنجوسی مت برتیے گا، زیادہ سے زیادہ خرچ کیجئے، اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے بہتر کھانے بنائیے اور خود بھی کھائیے، اپنے بچوں کو کھلائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور جتنا آپ زیادہ خرچ کرتے ہیں، اب لگائیے، آپ نے اچھی سبزی بنائی، اچھا کھانا ہوا، آپ کے گھر اچھا، سب کچھ اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کا خرچہ نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور رمضان میں جب آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو جانتے ہیں 1 کے بدلے میں 70 دیے جائیں گے۔ اب آپ سوچئے گا، اگر آپ نے 700 روپے خرچ کیے تو پھر کتنے دیے جائیں گے؟ آپ نے روز 1000 روپے خرچ کیے تو کتنے دیے جائیں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس رمضان میں، جب بھی رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور پھر انہیں انعامات سے نوازتا ہے۔ جانتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار انعامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ رمضان شریف کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے میسیرہ نامی ہوا چلتی ہے، جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی۔ اللہ اکبر۔ یہ آواز سن کر حوریں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں نکل کے آتی ہیں اور جنت کے اعلیٰ محلات پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ دروغہ جنت سے پوچھتی ہیں، اور پہلے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے مولا، یہ کیسی ہوا ہے؟ اور وہ کہتی ہیں، پروردگار، یہ کیا ہے؟ دروغہ جنت سے پوچھتی ہیں، اے دروغہ جنت، یہ آج کیسی ہوا چلی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ اتنی دلکش آواز ہم نے نہیں سنی۔ تو وہ کہتا ہے، رضوان جنت، وہ کہتے ہیں دروغہ جنت، جن کا نام حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے رمضان کی پہلی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ تو وہ حوریں کہتی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی، ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ سے ہم کو مانگ لے اور اس کا نکاح ہمارے ساتھ کر دیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حوریں التجا کرتی ہیں، اے پروردگار، جو روزہ رکھتے ہیں تو ان سے ہمارا نکاح کر۔ اللہ پر وہ انتظار کرتی ہیں، روزے دارو، تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے، رمضان المبارک کا مہینہ کیا آتا ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے والا مہینہ ہے، اور اس رات میں، دن میں اللہ تعالیٰ ہر وقت رحمتیں برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔